امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دمشق کا رخ کرتے ہیں اور تھوڑی دور آگے جا پاتے ہیں کہ کربلا کی سرزمین پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پڑاؤ ڈالتے ہیں، وہاں پر قیام کرتے ہیں۔ ایک ہفتے خط و کتابت چلتی ہے اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو اپنے شرائط تھے ان شرائط کو منوانا چاہتے ہیں کہ میری 3 شرطیں ہیں، 3 شرطوں میں سے کوئی ایک شرط مان لو۔ پہلی شرط، یا تو مجھے واپس مکہ یا مدینہ لوٹ جانے دو، وہاں پر میں جا کر کے اللہ اللہ کروں، دنیا سے میرا کوئی واسطہ نہ ہو۔ دوسری شرط یہ کہ اگر مجھے واپس مکہ اور مدینہ نہیں لوٹنے دیتے تو مجھے کسی سرحد پر بھیج دو، میں مجاہد ہوں، اللہ کے راستے میں اللہ کے کلمے کو بلند کرتے ہوئے شہید کر دیا جاؤں۔ اور اگر یہ بھی شرط نہیں قبول کرتے تو تیسری شرط یہ ہے کہ وقت کے حاکم یزید سے میری ملاقات کرواؤ، میں اس کے پاس جا کر کے بالمصافحہ ڈائریکٹلی اس سے بات کر کے اپنے معاملے کو نپٹاؤں گا۔ ادھر عمرو بن سعد نے عبید اللہ بن زیاد کے پاس یہ تینوں شرائط بھیجے تو عبید اللہ بن زیاد کے پاس شمر دل جوشن تھا، اس نے فوراً اس کو مشورہ دیا کہ دیکھو اگر امام حسین کی ان تینوں شرائط میں سے کوئی ایک شرط مان لو گے تو یاد رکھنا امام حسین کل ہو سکتا ہے یزید کے قریبی بن جائیں اور تمہارا جو وقار ہے، تمہاری جو عزت ہے یزید کی نظر میں وہ ختم ہو جائے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ امام حسین کو مجبور کر دو۔ فوراً اس نے عبید اللہ بن زیاد نے خط لکھا اور خط کے اندر یہ لکھا کہ جا کر کے امام حسین سے کہہ دو یا تو وہ میرے ہاتھ پر یزید کو اپنا خلیفہ تسلیم کریں، اگر یہ نہیں کرتے ہیں تو میں عبید اللہ بن زیاد، اے عمرو بن سعد، تمہیں یہ حکم دیتا ہوں کہ حسین کے سر کو قلم کر کے میرے دربار میں لا کر کے پیش کرو۔ یہ تقریباً 6 دن تک خط و کتابت چلی۔ آخری میں 9 محرم الحرام جب ہوا تو 9 محرم الحرام کو شمر دل جوشن کو ایک قافلہ دے کر کے عبید اللہ بن زیاد نے کربلا کی جانب روانہ کیا اور کہا کہ تم جا کر کے وہاں پر امام حسین کے ساتھ جو عمرو بن سعد نرمی کر رہے ہیں اس نرمی کو ختم کر دو اور کہہ دو یا تو آر یا تو پار، یعنی یا تو تم یزید کو اپنا خلیفہ تسلیم کر لو، اگر یزید کو اپنا خلیفہ تسلیم نہیں کر سکتے تو دوسرا آپشن آپ کے پاس یہ بچتا ہے کہ ہم سے جنگ کرو، مقابلہ کرو۔ چنانچہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا میں تھے اور جب شمر وہاں پر پہنچتا ہے اور ابن سعد سے کہتا ہے کہ جا کر کے یہ پیغام پہنچا دو، امام حسین کے پاس ابن سعد پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں اے امام حسین، یزید کی طرف سے حکم آ گیا ہے، اب یا تو آپ یزید کو، عبید اللہ بن زیاد کی طرف سے آرڈر آ گیا ہے، حکم آ گیا ہے کہ یا تو آپ یزید کو اپنا خلیفہ تسلیم کر لیں، اگر کر لیتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ دوسرا آپشن آپ کے پاس یہ بچتا ہے کہ آپ جو ہے ہم سے جنگ کریں اور ہم بھی اب مجبور ہیں آپ سے جنگ کرنے کے لیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ٹھیک ہے، ہمیں تھوڑا آج بھر کا سوچنے کا موقع دو۔ کہا ٹھیک ہے، آپ اسے سوچ سکتے ہیں۔ آیا ادھر تو شمر نے پھر کہا کہ نہیں، جا کر کے کہو کہ ابھی جنگ ہوگی اور 2 ٹک فیصلہ کریں۔ پھر ابن سعد وہاں پر گئے اور کہنے لگے امام حسین میں مجبور ہوں اور مجھے یہ خبر دے کر کے بھیجا گیا ہے کہ ابھی آپ یا تو جنگ کریں اور یا تو یزید کو اپنا خلیفہ تسلیم کریں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ مغرب کا وقت ہونے والا ہے، سورج ڈوبنے والا ہے، کیا تم لوگ رات میں جنگ کرو گے؟ اگر جنگ کرنا ہے تو صبح کر لینا۔
جب شمر کو یہ بات پتہ چلی تو اس نے کہا کہ یہ بات بھی ٹھیک ہے اور جنگ جو ہے اس کو آج رات تک روک دیا جائے، ملتوی کر دیا جائے اور کل فیصلہ ہوگا۔ چنانچہ جب رات ہوئی ایک چراغ جل رہا تھا، حضرت امام علی مقام نے اس چراغ کو بجھوا دیا اور بجھا کر کے آپ نے اپنے تمام خاندان والوں کو اور اپنے ساتھیوں کو، دوست احباب کو آپ نے مخاطب کر کے کہا کہ اے لوگو، یہ یزید اور یزیدی لشکر میرا دشمن ہے اور مجھے شہید کر دینے کے در پر ہے اور ان کی جو بھی دشمنی ہے وہ مجھ سے ہے۔ اے لوگو، میں چراغ کو بند کر دیا ہوں، حسین کا دل بالکل صاف ہے، جو آج جانا چاہے وہ جا سکتا ہے، اصل لڑائی ان کی مجھ سے ہے، اصل یہ دشمنی مجھ سے کیے ہوئے ہیں، لہذا تم لوگوں کا اس کے اندر کوئی قصور نہیں ہے، کوئی جرم نہیں ہے، لہذا اگر تم لوگ جانا چاہتے ہو تو جاؤ، کل حسین قیامت کے دن تم میں سے کسی کے بھی دامن کو پکڑے گا نہیں۔ جب سب لوگوں نے سنا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اے اللہ کے نبی علیہ السلام کے نواسے، آپ کو ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اور آپ کو اگر شہید کر دیا گیا تو اس کے بعد ہمارا زندہ رہنا تو سمجھ لیجئے کہ مرنے سے بھی زیادہ برا ہوگا۔ اے امام علی مقام، ہم آپ کے ساتھ میں ہیں۔ لہذا وہ 10 محرم الحرام کا دن ہوتا ہے، سورج طلوع ہوا، شمر دل جوشن ابن سعد اور اسی طرح سے جو اس کی فوج تھی وہ اپنی تیاری کر چکی تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ 72 کے افراد کے ساتھ کربلا کی سرزمین پر ہیں۔ شمر دل جوشن کہتا ہے کہ حسین، یا تو یزید کو اپنا خلیفہ تسلیم کر لو، اگر خلیفہ نہیں تسلیم کرتے تو اب جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت سارے لوگوں کو دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہی لوگ جو امام علی مقام کو خط دے کر کے بلایا تھا وہ سارے کے سارے امام حسین کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، تلواریں نکالے ہوئے ہیں۔ حضرت امام حسین نے انہیں دیکھ کر کے ایک زبردست تقریر کی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے اللہ کی تعریف کی، اللہ کی تعریف کرنے کے بعد اپنے نانا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا۔ اس کے بعد حضرت امام حسین ان کوفیوں سے مخاطب ہوتے ہیں اور ساروں سے مخاطب ہو کر کے کہتے ہیں کہ اے لوگو، کیا تم مجھے نہیں جانتے؟ اے لوگو، کیا تم مجھے نہیں جانتے؟ پھر امام حسین نے وہی تقریر کی، وہی خطاب کیا جو پہلے کیا تھا۔ امام علی مقام نے کہا، اے لوگو، کیا تم میرے مقام کو نہیں جانتے؟ اے لوگو، کیا تم مجھے نہیں جانتے؟ میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہوں، میں حضرت علی شیر خدا کا فرزند ہوں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا دل کا ٹکڑا ہوں۔ اے لوگو، کیا تم مجھے نہیں جانتے؟ میں وہ حسین ہوں جس حسین کے بارے میں میرے نانا نے فرمایا تھا، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ وہ لوگوں جس حسین کے بارے میں میرے نانا نے فرمایا تھا، ہما ریحانتایا، یہ حسن اور حسین یہ جنت کے پھول ہیں، دنیا کے گلدستے ہیں۔ ہما ریحانتایا، یہ حسن اور حسین دنیا کے گلدستے ہیں جس حسین کے بارے میں میرے نانا نے فرمایا تھا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ اے لوگوں، میرے نانا نے میں جب پیدا ہوا تھا تو اپنی زبان کو چسایا تھا اور اپنی زبان کو چسا کر کے میرے ابا علی سے پوچھا تھا
کہ اے علی ان کا کیا نام رکھا؟ علی نے کہا تھا حرب نام رکھا۔ میرے نانا نے کہا تھا حرب نام نہیں بلکہ ان کا نام حسین ہوگا۔ اے لوگو، کس حسین کو تم شہید کر دینا چاہتے ہو؟ جس حسین کو میرے نانا نے جنت کا سردار بنایا۔ اے لوگو، اس حسین کو تم شہید کر دینا چاہتے ہو جس حسین کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنا سوار بنایا اور خود حضور علیہ السلام بنے۔ جس حسین کو حضور نے اپنے چادر کے اندر لے کر کے فرمایا کہ اے لوگو، حسین یہ میرا نواسا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے اور میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، اور یاد رکھنا جو حسین سے محبت کرے گا اللہ بھی اس سے محبت کرے گا، اور جو حسین سے نفرت کرے گا اللہ بھی اس سے نفرت کرے گا۔ اے لوگو، آج تک میری کوئی نماز قضا نہیں ہوئی۔ اے لوگو، آج تک میں نے ایک روزہ نہیں چھوڑا۔ اے لوگو، آج تک میں نے ایک حج نہیں چھوڑا۔ اے لوگو، آج تک میں نے عمرہ نہیں چھوڑا۔ اے لوگو، آج تک مجھ سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا۔ اے لوگو، تم حسین ابن علی کو شہید کر دینا چاہتے ہو۔ اے کوفہ والو، کیا تم نے مجھے خطوط دے کر کے نہیں بلایا تھا؟ امام علی مقام نے فرمایا کہ ویلکم یا آل الکوفہ، اے کوفہ والو تمہاری بربادی ہو، نیست و نابود ہو جاؤ، اللہ تمہیں غارت کر دے، اللہ تمہیں برباد کر دے گا۔ انسیتم کتبکم وعہودکم التی آتیتموہا، کیا تم نے واشہدتم اللہ علیہا، کیا تم نے اپنے ان خطوط کو اور اپنے ان وعدوں کو بھلا دیا جس پر کہ اللہ کو گواہ بنا کر کے تم نے وہ خطوط میرے پاس بھیجے تھے اور مجھ سے وعدہ کیا تھا؟ وَيْلَكُمْ أَدْعَوْتُمْ ذُرِّيَّةَ أَهْلِ بَيْتِ نَبِيِّكُمْ، تمہاری بربادی ہو، تم نے اپنے نبی کے خاندان اہل بیت کو اپنے پاس بلایا۔ وَزَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ دُونَهُمْ، اور تم نے یہ ہم سے وعدہ کیا تھا، تم نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اے حسین ابن علی، آپ آئیے، ہم آپ کے ساتھ مل کر کے یزید اور یزیدی لشکر کے پر کھچے اڑا دیں گے۔ اے لوگو، حتیٰ اذا اتوکم، یہاں تک کہ جب خاندان اہل بیت تمہارے پاس آ گیا، سلمتموہم الی ابن زیاد، تو ابن زیاد کے حوالے ہی نہ کر دیا، ومنعوہم من ماء الفرات، اور نہر فرات کا پانی تم نے ان سے روک دیا، تم نے نہر فرات کا پانی ان سے روک دیا۔ اے لوگو، بئس ما خلفتم نبیکم فی ذریتہ، تم نے اپنے نبی کے لیے ان کی ذریت کے سلسلے میں جو اپنے نبی کے پاس بھیجا ہے وہ بڑا برا عمل بھیجا ہے۔ ما لکم لا سقاکم اللہ یوم القیامہ، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں سیراب نہیں کرے گا، کیونکہ سیرابی کا جو جام کوثر ہوگا وہ میرے نانا کے ہاتھوں میں ہے۔ جام کوثر کا جام میرے نانا پلائیں گے، اور یاد رکھنا ما لکم لا سقاکم اللہ یوم القیامہ، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں سیراب نہیں کرے گا۔ حضرت امام حسین نے نام لے کر کے کہا، اے فلا ابن فلا، کیا تم نے میرے پاس خط بھیج کر کے تم نے مجھ کو نہیں بلایا؟ اے فلا ابن فلا، اے حر بن یزید، کیا تم نے خطوط دے کر کے مجھے نہیں بلایا؟ ساروں نے ایک بار میں انکار کر دیا، سب نے انکار کر دیا سوائے حر بن یزید کے۔ انہوں نے اپنے گھوڑے کو ایڑ مارا، امام حسین کے پاس پہنچے اور اپنے تلوار کو پھینک کر کے امام حسین کا ایک ادنا سا سپاہی اور امام حسین کا غلام بن گئے۔ چنانچہ 10 محرم الحرام کا وہ دن تھا، سورج نکل رہا تھا، سورج طلوع ہو رہا تھا، اور اس دن ایک ایسا واقعہ پیش ہونے والا تھا، ایک ایسا حادثہ ہونے والا تھا جس حادثے کو دیکھ کر کے اللہ کا آسمان بھی رویا تھا، اللہ کی زمین بھی روئی تھی، اللہ کے تمام مخلوقات بھی روئے تھے، اللہ کے فرشتے بھی روئے تھے۔ وہ دن آ چکا تھا، وہ 10 محرم الحرام کا دن آ چکا تھا۔ امام حسین اور امام حسین کے ساتھ آپ کے بھائی اور آپ کے بھتیجے اور آپ کے بچے کربلا کی سرزمین پر ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلے مبارزہ والی جنگ ہوتی ہے۔
मुबारजा वाली जंग होती है, यानी एक आदमी आए और उधर से एक आदमी आए और दोनों में आपस में जंग हो। लिहाजा इस तरह से करते करते इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के काफिले के जो लोग थे जब जाते तो एक अगर इधर से शहीद होता तो उधर से दसियों को शहीद कर देता, मौत के घाट उतार देता। इस तरह से करते करते आखिरी में शिमर दिल जोशन ने कहा कि अगर इस तरह से जंग होती रही तो हुसैन हम पर गालिब हो जाएंगे, हमारी शिकस्त हो जाएगी, लिहाजा एक बार में जंग किया जाए। लिहाजा जब एक साथ जंग होती है, मुकाबले वाली जंग होती है, तो उसके अंदर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो साथी थे सबसे पहले उन्हें बेदर्दी से शहीद कर दिया जाता है। और जब तमाम उनके रुफका, तमाम उनके दोस्त अहबाब शहीद हो जाते हैं तो अब बारी आती है अहले बैत की। अभी जंग शुरू नहीं हुई थी, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंख लगती है और फौरन उठते हैं तो मुस्कुराने लगते हैं। बहन ज़ैनब ने देखा तो कहा कि आपको इस मौके पर हंसी आ रही है, आप मुस्कुरा रहे हैं। इमाम अली मकाम ने फरमाया, जब मैं सोया तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे नाना ख्वाब में आए और कहने लगे, ए हुसैन मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, ए हुसैन मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, मेरे लाडले तुम जल्दी से आ जाओ। मेरे नबी मेरा इस्तकबाल करने के लिए, मुझे खुश आमदीद करने के लिए, मुझे वेलकम करने के लिए आ चुके हैं। मेरे नबी ने मुझे बुलाया है। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के 6 भाइयों को बेदर्दी से शहीद कर दिया जाता है। हजरत अब्दुल्लाह बिन अली, हजरत मोहम्मद बिन अली, हजरत अबू बकर बिन अली, हजरत उस्मान बिन अली, हजरत अब्बास बिन अली, हजरत जाफर बिन अली, इन भाइयों को हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इन भाइयों को बेदर्दी से शहीद किया जाता है। उसके बाद जब कासिम शहीद होते हैं, जो हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लड़के थे और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के भतीजे थे और बड़े खूबसूरत थे, जब कासिम की बारी आती है और दुश्मन का जब तीर आकर के लगता है, तलवारें उनके ऊपर पड़ती हैं, वो बेदर्दी के साथ और तड़प करके उस सरजमीन पर गिरते हैं। इमाम हुसैन को कहते हैं, चचा जान। इमाम हुसैन देखते हैं, दौड़े हुए आते हैं और उनके चेहरे को अपने रान पर रखते हैं और कहते हैं, मेरे भतीजे आज तेरा चचा बड़ा बेबस है, ऐ मेरे भतीजे आज तेरा चचा बड़ा लाचार है, मजबूर है। हजरत कासिम बिन हसन को शहीद कर दिया, हजरत मोहम्मद बिन हसन को शहीद कर दिया। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दोनों लड़के हजरत मोहम्मद को शहीद कर दिया गया। एक एक खानदान अहले बैत का फर्द था कि इमाम हुसैन की नजरों के सामने शहीद होता चला जा रहा था और आप उनकी शहादत को देख रहे थे और कह रहे थे कि इब्ने अब्बास ने सही कहा था कि तुम अपने घर वालों को और अपने खानदान वालों को लेकर के मत जाओ। इतने में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने उस छोटे से बच्चे अली उल असगर को लेते हैं और अली उल असगर को लेने के बाद उन्हें अपने उस 6 महीने के बच्चे को लेकर के चिमटाते हैं और इस गरज से चिमटाते हैं कि बच्चों को देख करके इनकी तीरें आना और इनके जो नेज़े आ रहे हैं ये बंद हो सकते हैं। लेकिन इमाम अली मकाम ने जैसे अपने उस छोटे बच्चे को, उस 6 महीने के बच्चे को यूं उठाया, इतने में इब्नुल मुवक्कित ने एक तीर मारा और हजरत अली उल असगर के गर्दन को वो फांदता हुआ, उस मासूम बच्चे के गर्दन को फांदता हुआ वो तीर निकल गया। हजरत इमाम हुसैन ने अपने उस
چھوٹے سے بچے کو دیکھ کر کے وہ تڑپ اٹھے اور تڑپ کر کے رونے لگے اور رو کر کے امام علی الاصغر کے خون کو اپنے چلوں میں بھرا اور بھر کر کے اپنے اللہ کی طرف اسے اچھالا اور کہا اے اللہ اگر آپ اس سے راضی ہیں تو حسین بھی اس سے راضی ہے۔ ایک ایسا واقعہ تھا کہ مسلمانوں نے نبی کے خاندان کو اجاڑ دیا، نبی کے خاندان کو برباد کر دیا۔ شبر دل جوشن آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر کے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جو ایک تیسرے بچے تھے جو بیمار تھے، علی ابن حسین جن کو زین العابدین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، ان کی طرف بڑھے۔ اتنے میں کسی نے مشورہ دیا، غالباً ابن سعد نے کہا کہ وہ بیمار بچہ ہے، اسے کیوں جا رہے ہو مارنے کے لیے، اسے چھوڑ دو۔ یہ جنگ ہو رہی تھی، جنگ ہوتے ہوتے ظہر کا وقت ہو جاتا ہے۔ حضرت زہیر بن قین جو حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے کاندھے سے کاندھا ملا کر کے جنگ کر رہے تھے، حضرت زہیر بن قین سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اے زہیر بن قین جا کر کے ان لوگوں سے کہہ دو کہ تھوڑی دیر کے لیے جنگ روک دیں، ظہر کا وقت ہو گیا ہے، نماز پڑھ لی جائے۔ شمر دل جوشن کے پاس یہ پیغام پہنچا تو شمر کا یہ پیغام آتا ہے کہ نماز وغیرہ کے لیے اب جنگ نہیں روکی جائے گی، جنگ اب چل پڑی ہے تو آخری وقت پر روکی جائے گی۔ اب جسے نماز پڑھنا ہے وہ پڑھے، جس کو نہیں پڑھنا ہے نہ پڑھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اگر چاہتے تو اس وقت نماز نہ پڑھنے کی اجازت تھی، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت زہیر بن قین کو یہ حکم دیا کہ اے زہیر بن قین آدھے لوگ میری نگرانی کرو، میں نماز پڑھوں گا، اور آدھے لوگ جو ہے دشمنوں سے مقابلہ کریں گے، اور اس کے بعد جب ہم لوگ نماز پڑھ چکیں گے تو ہم لوگ ان سے مقابلہ کریں گے، اور بچے کچھ لوگ جو ہیں وہ نماز ظہر ادا کریں گے۔ نماز ظہر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ابھی سجدے میں ہیں، اتنے میں شمر کے پاس ابن سنان پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ یہی صحیح وقت ہے اگر امام حسین کو اگر شہید کرنا ہے، کیونکہ وہ آپس میں بات کر رہے تھے کہ حسین اتنا جرأت مند، اتنے بہادر اور اتنے شجاع اور اتنے طاقتور ہیں کہ اگر یہ لڑتے رہیں تو ہمارے پورے لشکر کو ختم کر دیں گے اور ہم ان کو نہیں ختم کر پائیں گے۔ ایسا ہے یہ نماز کے اندر ہیں اور نماز کے اندر اچھا موقع ہے ان کے اوپر حملہ کر دیا جائے، اور ان کی طرف سے حملہ کیا جاتا ہے اور تیر پہ تیر برسائے جاتے ہیں۔ امام حسین کے جو ساتھی تھے تمام نے ڈٹ کر کے مقابلہ کیا، لیکن کتنا دیر مقابلہ کر سکتے تھے؟ آخری میں وہ مرحلہ آتا ہے، آخر میں وہ وقت آتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ جنگ کرتے کرتے بالکل تھک چکے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے 33 زخم جو ہے وہ تیر کے تھے اور 34 زخم تلواروں کے تھے اور نیزوں کے تقریباً 43 زخم تھے۔ اس طرح سے زخم ہونے کے بعد بھی وہ حسین اپنے والد محترم حضرت شیر خدا کی طرح ایک شیر بن کر کے دہاڑ رہا تھا۔ اس کربلا کی سرزمین میں ایک شیر کیا دہاڑتا جس طرح سے امام حسین نے دہاڑا تھا۔ ایک مرد آہن، سوچئے کہ جس کے اوپر تقریباً 33 زخم تلواروں کے اور 34 زخم تیروں کے اور اسی طرح سے 43 زخم نیزوں کے ہو، اس طرح سے نڈھال شخص کا میدان کربلا کے اندر ایک شیر کیا، شیر سے بڑھ کر کے وہاں پر جنگ کر رہا تھا اور دشمن کو دھول چڑھا رہا تھا۔ اتنے میں ایک تیر آتا ہے، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے لگتا ہے، اسے آپ برداشت نہیں کر پاتے اور زمین پر گرتے ہیں۔ اتنے میں ابن سنان پہنچتا ہے اور ابن سنان پہنچ کر کے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے گردن کو کاٹ دیتا ہے اور آپ کی دردناک شہادت ہو جاتی ہے، اور پھر اس گردن کو ایک علم میں گاڑتے ہیں اور اسے گاڑ کر کے اوپر کرتے ہیں
ڈھول تاشا بجایا جاتا ہے، خوشیاں منائی جاتی ہیں، اور ان خوشیوں کو منانے کے ساتھ تمام اہل بیت کی عورتوں کو قید کیا جاتا ہے اور یزید کی طرف اس لشکر کو رواں دواں کر دیا جاتا ہے۔ نالائقوں نے کربلا کے جو شہداء تھے ان کو دفن بھی نہیں کیا، ان کو دفن بھی نہیں کیا۔ جب اس معاملے کو اور اس منظر کو دیکھا حضرت زینب نے کہ تمام شہدائے کربلا وہاں پر موجود ہیں اور سب کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں اور کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو دفن کر دیتا، اتنے میں حضرت زینب نے اس وقت ایک تاریخ ساز جملہ کہا تھا اور فرمایا وا محمدہ وا محمدہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہذا حسین بلرا، اے میرے نانا، اے میرے نانا، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، ہذا حسین بلارا، یہ حسین بے یار و مددگار پڑا ہوا ہے، مزمل الدماء، خون سے لت پت ہے، مقتل الاعضاء، حسین کے بازو کٹے ہوئے ہیں، ذریت کا مقتلہ، اے میرے نانا، آپ کی ذریت کو، آپ کے اہل بیت کو، آپ کے خاندان کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا ہے۔ وَبَنَاتُكَ سَرَايَا، اور اے نانا جان، آپ کی عورتوں کو اور آپ کی نواسیوں کو ان ظالموں نے قید کر لیا ہے۔ تَصْفِي عَلَيْهِ الرِّيَاحُ، اے میرے نانا، انہوں نے ان شہدائے کربلا کو دفن بھی نہیں کیا، لہذا اللہ کی وہ آندھی آئی اور طوفان چلا اور زمین نے انہیں جو ہے دفن کر دیا۔ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے، کسی قبیلے سے تھا، وہ جب آتا ہے تو وہاں پر دیکھتا ہے کہ وہ جو دھولیں اڑی تھی اور سب کو دفن کر دی تھی، تو اس وقت وہ آتا ہے اور آ کر کے دیکھتا ہے کہ کربلا کی سرزمین پر بالکل ایک بھی قبر نظر نہیں آ رہی تھی، کیونکہ جب قبریں بنائی گئیں تو سمر جل جوشن کی طرف سے اور عبید اللہ بن زیاد کی طرف سے یہ حکم آیا کہ وہاں پر پانی ڈال کر کے اس قبر کو بالکل برابر کر دیا جائے۔ لہذا جب قبروں کو برابر کر دیا گیا تو ایک شخص آیا، غالباً بنو اسد سے تھا، وہ آیا اور کہنے اور دیکھتا اور ہر جگہ پر جا کر کے سونگتا، اتنے میں سونگتے سونگتے ایک جگہ پر پہنچا اور وہاں پر پہنچ کر کے زار و قطار رونے لگا اور کہنے لگا یہ میرے نبی علیہ السلام کے نواسے کی قبر ہے، یہاں سے ابھی سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ اس طرح سے ظلم کیا گیا۔ حضرت زینب رو پڑی، حضرت سکینہ رو پڑی، اور ان ظالموں نے، چونکہ امام حسین نے جب تقریر کے اندر یہ بات کہی تھی کہ اے فلاں ابن فلاں، کیا تم نے یہ خط نہیں بھیجا، کیا تم نے یہ خط نہیں بھیجا، تو انہوں نے کہا نہیں ہم نے نہیں بھیجا، تو امام حسین نے وہ خط نکال کر کے پڑھ کر کے بتلایا تھا۔ لہذا ان ظالموں نے کیا کیا، جو ایک وہاں پر خیمہ بنا ہوا تھا اور جس خیمے کے اندر وہ خطوط رکھے گئے تھے، ان خطوط کو اس نے جلا دیا، اس خیمے کے اندر آگ لگا دیا، اور وہ سارے کے سارے جو پروف تھے، جو ثبوت تھے، جو دلائل تھے، وہ سارے کے سارے مٹا دیے گئے۔